رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، اما بعد 22ویں روزے کی ان بابرکت ساعتوں میں نور قرآن کے پرنور سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم 22ویں پارے اور اس میں بطور خاص سورہ احزاب کے مضامین سے اقتصاب فیض کریں گے، جس میں بطور خاص اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ مان ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا، اور آپ کی دعوت اور تبلیغ جس کی طلب اور تڑپ ہر وقت آپ کی زبان پر رہتی تھی، اس کو دیکھ کر ابو جہل فوراً پکارا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس نبوت کی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس رسالت کی؟ یہ سننا تھا کہ نبی خاموش، وحی الہی کے بغیر بات نہ کرنے والا نبی ہمہ تن گوش، ہوائیں جھک جھک کے سننے لگیں اور ستارے رک رک کے دیکھنے لگے۔ ارواح انبیاء یقیناً سمٹ کے قریب آ گئی ہوں گی کہ آج دیکھتے ہیں کہ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے ہمارا سردار کیا دلیل پیش کرتا ہے۔ گزشتہ انبیاء نے کہیں کسی نے عصا پیش کیا اور کہیں کسی نے ید بیضا کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کو بلاتے تو گواہی دیتا، سورج کو طلب کرتے تو وہ گواہی دیتا، وادی بو قبیس کا ذرہ ذرہ آپ کے رسالت کی شہادت کی گواہی دے کر آپ کی تصدیق کرتا، لیکن آپ نہ چاند کو بلاتے ہیں نہ سورج کو طلب کرتے ہیں، بلکہ وہ بات کرتے ہیں کہ نہ صرف ارواح انبیاء بلکہ پوری انسانیت دنگ کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل انہی مکہ کی گلیوں میں پل کے جوان ہوا اور میں بھرپور شباب اور جوانی کا مالک ہوا۔ سورج کے اور چاند کے چلن پہ کوئی دھبا ہو سکتا ہے، کیا میرے کردار پہ کوئی داغ تمہیں نظر آیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، اور آپ کی یہ گفتگو قرآن میں وحی کی صورت میں یوں عطا ہو رہی تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا میں نے زندگی کا طویل عرصہ تم میں نہیں گزارا اور اب بھی تمہیں شعور نہیں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کی گردنیں جھک گئیں، ان کی سانسیں رک گئیں، وہ بیک زبان ہو کر پکارے کہ اے عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی ذات میں صداقت اور امانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ناظرین، صداقت کا تعلق کردار سے ہے، صداقت کا تعلق گفتار سے ہے، اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ گویا وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ اس امر پر گواہی دیتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کو دنیا کی کوئی ذات اور کوئی ہستی نہیں پہنچ سکی۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، زینت ازل کی ہے تو رونق ابد کی تو، دونوں میں جلوہ ریز ہے تیرا ہی رنگ و آب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، اور پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب۔ آج ہم سورہ احزاب کے مضامین، جس میں بطور خاص غزوہ احزاب اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام اور آپ کی ختم نبوت اور پردے جیسے اہم احکام اور فرامین جو ہے ان سے بطور خاص ہم روشنی اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل آج پہلے سے بھی زیادہ وقی اور معتبر ہے۔ اس سے قبل کہ میں ان کے تعارف کی طرف جاؤں، میں آج کا اسم مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، القہار،
سب پر غالب اور زبردست غلبہ رکھنے والا۔ القہار وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے طاقتور دشمن کی کمر توڑ ڈالے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس اسم گرامی کا ورد کرنے والا نفس اور شیطان پر غالب اور دشمن پر حاوی رہتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں ہمیشہ کی طرح پہلے مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ 22واں روزہ ہے اور ہمارا نور قرآن کا یہ سفر اپنے نقطہ عروج کی طرف مائل ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد سعید رضوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ شیخ الحدیث ہیں اور ہمیں بہت دنوں سے آپ کا انتظار تھا۔ آپ کی شفقت ہے جناب، محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت۔ آج ہمارے ایک اور تیسرے مہمان علامہ شمس الزمان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمیں جوائن کریں گے محمد اشفاق علی چشتی صاحب۔ ان کی آمد پر بھی ہم ان کا شکریہ اور ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سورہ احزاب اور اس میں جو آیت نمبر 31 سے 34 تک ازواج مطہرات کا مقام ہے، خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ سارے احکام اور فرامین ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر آپ ان کو پھیلائیں گے تو کئی دنوں تک بات ہو سکتی ہے۔ ان کا خلاصہ آپ عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیات جہاں ازواج مطہرات اور ہماری امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے فضل و شرف، ان کے مراتب اور مقامات اور ان کے کردار کی چمک اور ان کی پاکیزگی کی مختلف تعبیرات پیش کر رہی ہے، وہیں یہ آیات صبح قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے ان کی سوسائٹی میں عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کی بہت خوبصورت راہ متعین کرتی سبحان ہے۔ اللہ۔ اگر ہماری بہنیں اور ہماری خواتین ان آیات کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں تو میں سمجھتا ہوں ان کو وہ تمام برکات حاصل ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرون اولیٰ کی خواتین کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے سورہ نور میں بھی ہم اسی پیرائے کو دیکھ چکے ہیں۔ جی دیکھ چکے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خواتین کے لیے سورہ نور اور سورہ احزاب یہ دونوں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کوشش کریں اس کو سبقاً کسی سے پڑھیں اور اس کے احکام اپنے پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اے رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اور انہوں نے نیک عمل کیا، تم میں سے جو نیک عمل کرتی رہی تو ہم اسے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر عام عورت کو کوئی نیکی کرنے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے تو ازواج مطہرات کے لیے 20 گنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ عزت والی روزی سے مراد ہے جنت کی نعمتیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ازواج مطہرات کی، کیونکہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ اس مناسبت سے انہیں نیکی کا ثواب اور اجر بھی دوسروں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہاں بڑا اہم نظریاتی پہلو بھی ہے۔ امت کے دل میں امہات المومنین کا کیسا وقار اور کیسی عزت اور کیسا احترام ہونا چاہیے، اس کا سبق ہے۔ فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم دیگر عورتوں جیسی ہے ہی نہیں، تمام عورتوں میں تم بے مثال ہو، با کمال ہو، کوئی عورت فضل و شرف میں تمہاری مثل ہے ہی نہیں، اعزاز و اکرام میں کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ارشاد فرمایا اب اس میں خواتین کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے سبق آ رہا ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے تم نرم لہجے میں بات نہ کرنا،
کیونکہ کسی بیمار دل میں تمہارے لہجے کی نرمی کی وجہ سے فاسد خیال پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ڈاکٹر صاحب۔ لہجے کی نزاکت جن فسادات کا دروازہ کھولتی ہے، یہ آج کے معاشرے میں بالخصوص اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ یقیناً اس لیے اہم ترین سبق دیا گیا کہ لہجے کو نرم نہیں رکھنا کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں باوقار انداز میں بات کرنی ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے، چاہے وہ ہماری معاشرت کا نقصان ہو، کردار کا نقصان ہو، اخلاق کا نقصان ہو، سوسائٹی کا نقصان ہو، ہماری روایات اور ہماری ان تہذیب اور ہمارے کلچر کا نقصان ہوتا ہو، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں پر پابندی لگانا یہ قرآن مجید کا حکم ہے، وسیع تر معاشرتی اور مفادات قومی کے مفاد کے پیش نظر۔ دیکھیں نا، اب نرم لہجے سے نقصان ہو سکتا تھا تو فرمایا تم غیر محرم سے نرم لہجہ نہ رکھو۔ تو نرم لہجہ غیر محرم سے رکھنے پر اس لیے منع کیا تاکہ نقصان نہ ہو۔ یہ ہدایات اتری کاشانہ نبوت پر، لیکن رہنمائی دی قیامت تک۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ازواج مطہرات کی جو رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے خیالات کی پاکیزگی ہے، ان کے کریکٹر کی پاکیزگی ہے، کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسا خیال بھی نہیں لائے گا، ان کے احترام کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود ان پاک بیویوں کو یہ حکم ہوا، تو جو خواتین عام ہیں ان کے لیے یہ حکم کتنا اشد اور تاکیدی ہوگا، اس کا اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے دور کے رواج کی طرح اپنی آرائش کی اور اپنے زینت کی نمائش نہ کرو۔ میری بہنوں، پہلی بات یہ، جب کبھی پردے کی بات ہوتی ہے تو سارا معاشرہ کرٹیسائز کرتا ہے مولویوں کو۔ کیوں جی؟ ہم نے پردے کی پابندی کا حکم جاری کیا یا اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں کوئی آرڈر نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کسی کے پاس قیمتی ہیرا ہو، وہ قیمتی ہیرے کو لے کر ہاتھ میں پکڑ کر بازاروں میں گھومتا ہے، یوں کبھی نہیں گھومے گا، کیونکہ جس کی نظر پڑے گی ممکن ہے وہ اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ یوں ہی عورتیں بہت پاکیزہ اور نازک آبگینہ ہیں اور ہیرے اور جواہرات سے بھی اعلیٰ ہیں، تو اسلام نے ان کی عزت اور حفاظت کے پیش نظر فرمایا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ گھروں میں رکھو۔ اور ہمارے ہاں یہ ضرورتاً آنے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جو مستورات کا لفظ ہے، مستور جو ہے، جی یہ تو ہے ہی اس طرح۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت تم سے آلودگی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ یہ دیکھیں پیچھے ساری امہات المومنین ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آیت بھی بیسیکلی انہی کے بارے میں کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت علی سیدہ کائنات جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو اپنی چادر میں لے کر عرض کی کہ مالک یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، پھر ان کو بھی شامل کیا۔ رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن۔ رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن۔ میں مفتی صاحب کو بھی جی بالکل گفتگو میں شریک کروں، بہت دنوں کے بعد اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہی موضوعات میں آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اپنا بخاری صاحب کی بلا، جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اور ان کی جو شانیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن حکیم میں، اور اس سے جو اسباق مل رہے ہیں،
پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ازواج کا لفظ آئے تو اس کے ساتھ مطہرات کا لفظ یہ ایک بہت بڑی سند ہے کہ ان کا نام ہی پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جہاں سے آج آغاز کیا گیا اس سے پیچھے بھی ایک سیاق ہے اس کا کہ وہ کچھ معاملات تھے جن میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کیں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب اللہ نے خوشحالی عام کر دی مسلمانوں کے لیے اور مال وافر آ گئے، کچھ یہودیوں کے قبیلے جو تھے وہ فتح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی، تب کچھ چیزیں کچھ معاملات انہوں نے سامنے رکھے حضور کے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا کی چیزیں چاہیے یا اللہ اس کے رسول اور آخرت کو تم اختیار کرتی ہو. اور یہ پوچھنے کا انداز کیسا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے پوچھا اور فرمایا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. جب یہ سوال پوچھا تو حضرت صدیقہ پاک نے کہا کہ حضور آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں فَإِنِّي يُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، مجھے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کر رکھا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تمام ازواج پاک نے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کہا، سب نے حضور کی خادمیت میں رہنا، حضور کی کنیز بن کے رہنا، دنیاوی آسائشیں دنیاوی آرام پر قربان کر دی کہ ہمیں حضور آپ کی خدمت میں رہنا یہی ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے. اس کے صلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اور دگنے اور ایسے فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں رہنا اور پھر وہاں سے دین سیکھ کے اور آگے دین سکھانا، جیسا کہ ام المومنین سیدہ پاک کے حوالے سے حضور کا فرمان ہے کہ عائشہ سے دین سیکھو. اور ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہے کہ 3 حصے دین جو ہے وہ عائشہ سے تمہیں ملے گا. تو حضور کے خانگی معاملات وہ سیدہ پاک نے حاصل کیے اور پھر آگے آپ نے بیان فرمائے، اور امت کو کتنا بڑا ذخیرہ ملا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی، کیونکہ حضور اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، حضور کا رہن سہن کیسا تھا، ازواج سے برتاؤ کیسا تھا، گھریلو معاملات میں حضور کیسے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آج کے مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ نہیں کہ آپ گھر میں آ گئے ہیں تو آپ ایسے بیٹھ گئے ہیں حاکم بن کے اور کہیں آج تو ہمارا مزاج یا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے اور یہ میری پرائیویٹ لائف ہے. اب یہاں تو میں گھر میں جو مرضی کروں، اس پر کسی کو تنقید کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو میں باہر ہوں وہ میرا چہرہ وہ لوگوں کے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب آپ کے بارے میں یہ گواہی دی کہ آپ کے اخلاق دیکھنے ہوں تو قرآن پڑھیں، اور اس سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. تو یہ آپ کے ازواج مطہرات کی وہ گواہیاں ہیں جو قیامت تک ان کی چمک دمک اور نور اور روشنی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر گواہ رہیں گی. آپ نے انٹرو میں جو ایک بات کی نا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو، اپنے 40 سالہ اس دور کو بطور دلیل پیش کیا، تو یہ بھی بات ہے کہ ہر بندہ ہمارے ہاں یہی کلچر ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ اس ڈبل سٹینڈرڈ نے ہمیں تباہ کیا ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول کچھ اور ہے، باہر ہم ملمہ سازی کر کے جاتے ہیں. سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری گھر کی باتیں باہر بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا کردار کیسا ہے. ہر بندہ اپنی خلوت چھپاتا ہے کیونکہ بندے کا اصل چہرہ کسی نے دیکھنا تو اس کی خلوت میں پتہ چلتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جنہوں نے دیکھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق پورا قرآن ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی خانگی زندگی کیسی حسین تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ علامہ شمس الزمان قادری صاحب آپ سے بھی اکتساب علم کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزاز اور اکرام کی جو آیات بطور خاص آج سورہ احزاب میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور اقبال نے کہا کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، لا نبی بعد ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین. مسئلہ ختم نبوت جو ہے بخاری صاحب، یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ ایسا
عقیدہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک بے غبار ہے اور واضح ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ آیت کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ آیت کریمہ کے علاوہ تقریباً 100 آیات کریمہ ہیں، 100 آیات کریمہ جن میں ان آیات کریمہ میں ختم نبوت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور تقریباً 300 کے قریب احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت کے عنوان سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بخاری صاحب اس آیت کریمہ میں 4 حصے ہیں، اس آیت کریمہ کے 4 عنوانات بنتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جوانی تک کوئی ایسی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندہ نہیں رہی کہ جوانی تک پہنچے۔ تو کیونکہ سب کا انبیاء کرام میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ ایک اللہ کے نبی ہوئے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، اس پر آخری نبی اللہ نے اپنے حبیب کو بنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کے آپ صحرا سجا کر آئے ہیں اور تاج سجا کر آئے ہیں، اور ایک پنجابی شاعر کہتا ہے تاج ختم نبوت دا پا سونیا، صحرا یاسین والا سجا سونیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا خصوصی طور پر تاج سجا کر آئے ہیں، جس طرح اللہ کے پیارے حبیب سب انبیاء کرام میں آپ کی ایک فضیلت ہے اور ایک خصوصیت ہے کہ آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں، اس طرح آپ انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کے خاتم بھی ہیں۔ اور اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اقبال تیرے جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی عقیدہ ختم نبوت کو اسی انداز میں بیان کرتا ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ مفتی صاحب اس پر ہلکا سا کمنٹ، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دستور ساز حیثیت ہے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، اس پر آپ۔ جی ڈاکٹر صاحب اس پر کمنٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ابھی نہیں ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور 1450 سال سے آج تک اس مسئلے میں، اس عقیدے اور اس نظریے پر امت میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے، اور جو عزم صدیقی ہے اور اس کے وہ ہمارے لیے ہمیشہ رہنمائی عطا کرتا ہے، رہنمائی ہے۔ اور اس مسئلے میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے خلاف کسی منفی نظریے کو امت نے کبھی قبول نہیں کیا، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ یہاں پر الحمدللہ آئین میں بھی اس عقیدے سے متعلق بڑا ٹھوس قانون اور لا موجود ہے۔ سب کو چاہیے اس قانون کا احترام کریں تاکہ یہ ملک امن کا گہوارہ رہے اور یہ ملک ترقی پذیر بنے۔ سبحان اللہ۔ جی جو آیت آپ فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 ہے، اس آیت کا پہلے شان نزول میں ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام خریدا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کا نکاح کے لیے پیام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی شہزادی زینب بنت جہش کے ہاں، سبحان اللہ، انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ زید بن حارثہ کے لیے پیغام ہے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنے اختیار سے اور اس فیصلے کو رد کر سکے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی پس تحقیق وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب بڑی غور طلب بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عورت کو اختیار ہے کہ کسی کا وہ نکاح کا پیغام قبول کرے یا نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے خصوصاً ایسا خاندان سے پیام آئے جو خاندانی مرتبے میں برابر کے نہ ہوں، جسے کفو کہتے ہیں، پھر تو عورت کو زیادہ اختیار ہے قبول نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فرمانا کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کا اس پر جلال ہوتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ کے حکم کو ریجیکٹ کرنے پر اللہ نے وہی جلال کا اظہار فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہدایت سے خالی اور محروم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ کسی مومن کو اختیار ہی نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں۔ اس کے علاوہ بات بڑی اہم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں قانون ساز ہیں، شریعت ساز ہیں، دستور ساز ہیں۔ آپ کی زبان اطہر سے جو الفاظ جاری ہوں وہی شریعت ہے، وہی قانون ہے، وہی فرمان حق تعالی ہے، وہی شریعت مطہرہ کے ٹھوس احکام ہیں، اس میں کوئی ترمیم، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بردہ کے لیے 6 ماہ کی بکری حلال کر دی، سراقہ کے لیے سونے کے کنگن حلال کر دیے، حضرت علی کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایسی ڈھیروں احادیث موجود ہیں جن میں سرکار کریم حضرت خزیمہ کو ایک گواہ کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا، کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ تو یہ سرکار کریم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، آپ کے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی اجازتیں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی نے پوچھا حضور حج ہر سال فرض ہے، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے۔ حضور مسواک ہر نماز کے لیے کرنی ہے، فرمایا اگر میں کہہ دوں ہاں تو پھر تمہیں کرنی پڑے گی اور واجب ہو جائے گی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کو یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس اتھارٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو نور ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ آیت نمبر 59، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ جناب مفتی سعید صاحب جی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ایک پردے کے مزید کچھ احکامات یہاں ذکر فرمائے ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا، اور اس آیت مبارکہ میں مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، یعنی پوری امت کے لیے اجتماعی حکم آ گیا کہ ارشاد فرما دیں کہ اپنا جو کپڑا ہے اس کو اوڑھ لیا کریں۔ اصل میں اس ساری آیت کا مفہوم ہم یوں سمجھ لیں کہ اسلام جو انسانی جسم ہے اس کی تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے یہ پسند فرماتا ہے۔ پہلے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحتیں اس پر دے دی ہیں کہ اس کو ڈھانپ کر سنبھال کر رکھا جائے، جسمانی خد و خال کو ظاہر نہ کیا جائے۔ زیبائش و آرائش جو تھی وہ گزشتہ زمانہ جو زمانہ جاہلیہ تھا اس میں وہ عورتیں ظاہر کرتی تھی اور مٹک مٹک کے چلتی، جس سے منع کیا گیا پچھلی آیات میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ فرمایا گیا۔ تو یہ اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس میں آگے مزید فرما دیا گیا کہ آپ کے وقار کا محافظ ہے جو پردہ، اور اس پردہ کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ جو ہمارے یہاں کہا جائے ابھی تو چھوٹی بچی ہے جی، 15-16 سال کی عمر ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں یا علماء کے طبقے میں سے کوئی بات کرتا ہے تو فوری طور پر لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو تو بس یہ سختی کرتے ہیں۔ ہم سختی نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچاتے ہیں، اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے تو نت نئے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، کبھی زینب کی صورت میں، کبھی یہ فرشتہ محمد کی صورت میں، ان سے بہت حد تک بچاؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پردہ ایک تحفظ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پردہ ہوگا تو ہوس زدہ نظریں جو ہیں ان سے وہ اجسام محفوظ رہیں گے۔ اسلام ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ علامہ شمس الزمان قادری صاحب، سانسیں پڑھیں سلام، پڑھیں دھڑکنیں درود،
حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو۔ اسی سورہ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ۔ بسم فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی اور اس کے نورانی فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ قبلہ مفتی صاحب، دو بڑے جید علماء کرام میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، واہ، یہ حال اور استقبال دونوں کا نفع دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اب درود پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب کی وہ ذات ہے جس پر ہمیشہ کے لیے مستقبل میں بھی یہ اپنے پیارے محبوب پر میں بھی درود پڑھوں گا اور پڑھواؤں گا بھی، تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی۔ واہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا جو ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں دیا ہے، ورنہ ہمارے درود کی سرکار کو ضرورت نہیں، واہ، حضور واہ، پر درود پڑھنے سے واہ، ہمارے مقدر جاگتے سبحان ہیں۔ اللہ، جس طرح حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت پڑھ کر آپ کو شان میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ آپ کی نعت سے میرے کلام کو عزت بخشی سبحان جاتی اللہ۔ ہے۔ ما مدحت محمدا بمقالتی۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب بطور خاص بات یہ ہے کہ امر ترغیبی ہے۔ واہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہ صرف احکام ہیں ہمارے لیے، احکام ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ کرنا ہے۔ امر ترغیبی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام متکلم خود کرے کہ دیکھو میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی درود پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں، اور سلام بھی تو تم بھی بھیجو، اور ساتھ ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات جو علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ یصلون، یہ تجدد کا فائدہ دیتا ہے کہ آنے والی ہر گھڑی میں یہ کام ہوتا رہے گا، تو تم بھی اپنی سعادت سمجھو۔ یہاں میں ایک حدیث پاک ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ درود پڑھنے کا ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں اس مالک کی خوشنودی ہے اس میں کہ ہم درود پڑھیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے حکم کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری زندگی میں یہ فرض ہے، سبحان اور جب کبھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے تو پھر درود پڑھنا واجب ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں حضور ممبر سے اترتے ہوئے آمین فرمانے لگے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا جبریل نے آ کر کہا تھا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی، خوشنودی اور رضا اس میں کہ ہم درود پڑھیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم عام زندگی میں اس کو بخیل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو اپنا ہاتھ ذرا دبا کے رکھے اور جیب جو ہے اس کو، جی، لیکن ہماری دینی اصطلاح میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمہ وقت توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ درود پاک کی صورت میں پیش کرتے رہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ خوبصورت اور پر نور باتیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي، ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن واسق نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اقبال نے کہا تھا کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے۔ سورہ احزاب اپنے اندر اتنے موضوعات سموئے ہوئے ہے کہ اگر ان پر بات کرتے جائیں تو شاید کئی پروگرام اور کئی دن اس پہ صرف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے صرف
ایک تعارف لے کے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ان موضوعات پر اپنے ذاتی مطالعہ کو آگے بڑھائیں۔ مفتی صاحب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جی، وقت میں کے دامن میں تنگی کی وجہ سے ترجمے پر اکتفا کرتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں کہ اے غیب کی خبر دینے والے ہمارے مکرم نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور آفتاب عالم تاب، سارے جہاں کو، قلوب کو، اذہان کو، ارواح کو، بطون کو، سب کو روشن کرنے والا۔ یہاں پر فرمایا گیا حاضر ناظر۔ حاضر ناظر کا کنسیپٹ ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ جو مغالطہ پھیلایا جاتا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ نبی مکرم، نبی کونین، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے مزار اقدس میں رونق افروز ہو کر ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتھارٹی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی پر علماء کا، امت کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ایک حدیث پاک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اٹھا کر میرے سامنے اس طرح رکھ دیا ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ سبحان اللہ۔ مفتی سعید رضوی صاحب، آج کے سارے موضوعات اور بطور خاص اس پر آپ اپنا پیغام اس میں یہی ہے جو بھی مفتی صاحب نے بات کی نا جی، شاہد، ایک لفظ شاہد بھی اس میں ہے، یہ حضور کی ایک بڑی خوبصورت صفت ہے۔ اس کے تحت علامہ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس من یوم الا ویورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیۃ فیعرفوہم بسیماہم۔ فرمایا کہ حضور کے سامنے دن اور رات ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حضور ان کو ان کے ناموں سے، ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور ان کی شاہد ہیں اور ان کی گواہی دیں گے۔ تو امت کو چاہیے کہ جب حضور ہمارے شاہد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ حضور ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہماری مخالفت میں گواہی دیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو آفتاب عالم تاب کہا تو مزہ آ گیا۔ اور آفتاب عالم تاب ناظرین جب طلوع فرماتا ہے تو اس کی کرنیں جس طرح شاہی محل کے کلس پہ ذوفشاں ہوتی ہیں، اسی طرح غریب اور فقیر اور مسکین کے جھونپڑے پہ بھی پڑتی ہیں۔ ابر بارہ کے چھینٹے جس طرح نشیب پہ پڑتے ہیں اسی طرح فراز پہ بھی پڑتے ہیں۔ اس کی عطا تو مسلسل ہے، ہمیں اپنے دامن طلب اور کوشکول طلب اس بارگاہ میں دراز کرنے چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، ہم کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام۔ قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور ہم نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام۔ سورہ احزاب کے مضامین اور پھر ہمارے خوبصورت اور بہت پڑھے لکھے اسکالر علماء مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد سعید رضوی صاحب، علامہ شمس الزمان قادری صاحب، ان سب کا تشکر، اور اشفاق علی چشتی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی دعوت بھی۔ رحمان ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے تو علیم ہے۔ رحمان ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے تو علیم ہے۔ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے،
تیرا ذکر ذکر عظیم ہے، رحمان ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے تو علیم ہے۔ تیرا آسماں ہے تیری زمین، تیری رات تاروں سے نگی، تیرا آسماں ہے تیری زمین، تیری رات تاروں سے نگی، تیرا شمس ہے تیرا قمر، تیری رحمتوں کی کمی نہیں، تیری رحمتوں کی کمی نہیں۔ تیری ذات میرا یقین ہے، میں مریض ہوں تو حکیم ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تیرا ذکر ذکر عظیم ہے، رحمان ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے تو علیم ہے۔ سجدے میں گر گیا ہار کر، بندہ تیرا ہوں تیرا بشر، سجدے میں گر گیا ہار کر، بندہ تیرا ہوں تیرا بشر، میرے لفظوں کو تاثیر دے، میری سب دعائیں ہیں بے اثر، میری سب دعائیں ہیں بے اثر، میری لغزشیں تیرے سامنے، تو پھر بھی کتنا حلیم ہے، میری لغزشیں تیرے سامنے، تو پھر بھی کتنا حلیم ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تیرا ذکر ذکر عظیم ہے، رحمان ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے تو علیم ہے۔ رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي